تک تو ہم بیٹھ گئے. جا رہے گا جا نہیں نہیں سونے کی بات نہیں ہے. ارے تو بھی بس گئے چلو بنیادی اچھا کہاں جائے کتنا بجے ٹائم کا 9 9 کال کرو. بھائی حضرت کا سلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء أو مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق صدق يا رسول الله. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. آپ میرے طرف دیکھیں میں آپ کی طرف دیکھوں جب آپ کی گفتگو ہو. اسٹیجوں پہ لے آؤ یا اگر یہ چلا قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. قرآن مقدس کے اندر درود اور سلام پڑھنے کا امر کے صیغے کے ساتھ حکم آیا ہے اور امر وجود کے لیے آتا ہے. صاحب علم بیٹھے ہیں معلوم ہے کہ امر بمعنی حکم دینا. قرآن کہتا ہے صلو علی النبی تم سلام بھیجو نبی اور درود بھیجو نبی. صلو فعل امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے حکم کے معنی میں آتا ہے. تو جب بھی کوئی درود شریف کہے پڑھنے کے لیے بلند آواز سے دل کھول کے مچل کے پڑھنا چاہیے.
تب جا کر وہ حکم پر ہم کامل اور اکمل اور مکمل طور پر عمل پائے. آئیے نظم سن رہے ہیں آپ حضرات، ہم تھوڑی سی نثر بیان کر دیں. رب کی تجلی نور کا منظر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. رب کی تجلی نور کا منظر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. جگمگ جگمگ رب کی تجلی نور کا منظر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. جگمگ جگمگ دیوارے میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. ان کی وجہ سے دل میں جلا ہے، ان کی وجہ سے دل میں جلا ہے، ان کی وجہ سے دل میں جلا ہے. اہل سنت والجماعت کا معنی ہے ان کی وجہ سے دل میں جلا ہے. نجمی کا سینہ بھی جلا ہے. قلب رضا کا ہے یا خنجر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. جگمگ جگمگ دیواروں پر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. ایک حدیث پاک ہے، اسی کے ترجمانی دیکھیے. جنت ان کی کوثر ان کا نہ آتی نہ عقل کوثر. جنت ان کی کوثر ان کا، رحمت برکت نعمت ان کی. جنت ان کی کوثر ان کا، رحمت برکت نعمت ان کی. میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. جگمگ جگمگ دیواروں پر میں بھی دیکھوں. یہ ہوتا ہے میرا اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جس پر دین شریف پڑھی جاتی ہے. پہلے آپ نے کہا سیدھا نے بتایا تھا، تھوڑی سی بات میں اس پر کروں گا. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا. دنیا کو آباد کرنے سے 40 سال پہلے فرشتوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی. جو پہلے نہیں سنا ہو، سبحان اللہ، پہلی بار اگر سنا ہے تو سبحان اللہ کہے، جانتا ہے تو کوئی بات نہیں. 40 سال پہلے دنیا آباد ہونے سے 40 سال پہلے رب قدیر کے حکم سے فرشتوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی. اور بیت المقدس تعمیر ہونے سے 10,000 سال پہلے، ادھر 40,000 سال پہلے، ادھر 10,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. قبلہ اول دنیا آباد ہونے سے 50,000 سال پہلے تعمیر کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تسلیم نے. اور قبلہ ثانی یعنی بیت المقدس دنیا آباد ہونے سے 40,000 سال پہلے فرشتوں کو جو حکم ملا اس حکم سے، رب قدیر کے حکم سے انہوں نے تعمیر کی.
اتنے زمانے کا عرصہ گزر گیا، آپ بتائیں کیول خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں اور دنیا آباد ہونے سے پہلے یہ 40 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ 40,000 سال یہ اور 10 دونوں ملا کر کل 50,000 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور سبوں نے نبی پر درود و سلام پڑھا۔ چرند پرند درند انسان حیوانات نباتات و جمادات یہ سب اللہ کے حکم سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے چلے آتے۔ آپ نے سنا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب پہاڑوں کی طرف سے گزرتا تھا تو پتھر مجھ پر سلام پیش کرتے، یہ پیڑ پودے مجھ پر سلام پیش کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے کانوں سے سنتے تھے کہ پتھر کی آواز آ رہی ہے رونے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے جو اس قدر زار و قطار کے ساتھ رو رہا ہے؟ کہا یہ میرا ایک دیوانہ پتھر ہے، یہ میرا ایک دیوانہ سنگ ہے، پتھر ہے جو زار و قطار رو نہیں رہا ہے، بلکہ میری رات میں زار و قطار روتے ہوئے رونے کی شکل بنا کر مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ درود پاک پڑھ رہا ہے، یہ پتھر درود پاک، یہ شجر و حجر درود پڑھے، شمس و قمر درود پڑھے، ہمیں حکم ہو تو پھر گناہ کے رہ جائے۔ اچھا یہ کیوں درود پڑھ جائے؟ یہ پتھر پیڑ پودے نبی کو درود کیوں پڑھتے؟ نبی کی ذات ایک ایسی ذات ہے نا کہ جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں رسول کی رسالت ہے، بے شک سبحان اللہ، عطا رب العالمین ہے، تو مدینے والے تاجدار رحمت للعالمین۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جانے کی تمنا ہوتی ہے نا، تمنا ہے جانے کی نا، آپ اٹھاؤ واہ ماشاءاللہ سب چاہیں گے، جزاک اللہ۔ اب سن لیں اپنے سے ہم نہیں جا سکتے، ارے جب ہم خواجہ کی بارگاہ میں اپنے سے نہیں جاتے ہیں، اور کسی کہنے والے کہتے کہ جب بلاتے ہیں تبھی ہم جاتے ہیں، لاکھ یادیں بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خانہ بلاتے ہیں، تو جب خانہ کا دربار اتنا عالیشان ہے تو پھر رسول اکرم نور مجسم سید عالم امام الانبیاء کا دربار اتنا آسان ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونے آپ چل جائیں؟ لاکھ پیسے دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے مگر ہمیں جانے کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہاں سے بلاوا نہ آ جائے۔ اور صاحب رضا آصف رضا سیفی نے کہا تھا سن 2004 میں کہ تب بلاتے ہیں یہ شاہد دوسرا پر چھوڑ دے، تب بلاتے ہیں یہ شاہد دوسرا پر چھوڑ دے، اب بلاتے ہیں وہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام کیا ہے سب ان کی عادت چھوڑ دے، گر جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، گر جھکے یا سر جھکے یا سر اپنے قدیر کی بارگاہ میں جھکے اور دل رسول اکرم کی محبت میں جھک جائے، یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ بڑی نازک ہے وہ تو نقش پر چھوڑ دے، فیصلہ بڑی نازک ہے
बख्शिश वहां पर छोड़ दे। और एक दूसरा सुनकर दिल बाग हो जाएंगे, बचन कर कह रहे सुभान अल्लाह, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कब बुलाते हैं ये शायद इस्लाम पर छोड़ दे, तो गुलाम उनका है, सब उनकी अता पर छोड़ दे। रोता क्यों है, समझाता क्यों है, परेशान क्यों है, मारा फिर क्यों रहा है, इधर उधर दौड़ क्यों रहा है, अपनी बख्शिश के लिए क्यों तू तलबगार है। ये तो हाथों को उठाकर रात रात भर दुआएं मांग रहा है, ये परेशानियों पर तो है आवाज़ पैदा कर रहा है, ये उठा बैठी कर रहा है, ये लगा 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 फिर रहा है। क्यों ऐसा? अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा पर छोड़ दे। मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा पर छोड़ दे। उस नबी पर दुरूद क्यों पढ़ो? वक्त की किल्लत है, सिर्फ यही बात बताऊंगा क्यों पढ़ो। इसलिए पढ़ो कि सबों ने पढ़ा, आदम ने पढ़ा, इब्राहीम ने पढ़ा, इब्राहीम ने पढ़ा, इलियास ने पढ़ा, नूह ने पढ़ा, ज़करिया ने पढ़ा, मूसा ने पढ़ा, ईसा ने पढ़ा। वो जो है सहाबा पढ़े, ताबईन पढ़े, ताबईन पढ़े, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फारसी का एक शेर है कि 1000 बार बसों दहन ज़र मुश्किल गुलाब हजूर सलाम की गुफ्तगू फरमा लिया। समझिए, समझिए, बताओ। 1000 बार बसों दहन ज़र मुश्किल गुलाब, 1000 बार मैंने इस मुंह को मुश्क और गुलाब के साथ धुल दिया या रसूल अल्लाह, उसके बाद भी तेरा नाम लेना इस जबान से बेअदबी समझते हैं। ओ तबन्ना अलगौस का नाम अगर कोई नापाकी की हालत में ले लेता था, अब्दुल कादिर की पेट में दर्द हो जाएगा। तो रहमतुल्लाह अलैह है ना, सैयदुल अंबिया। क्यों जब पढ़ते हैं आप लोग बेचते हैं, कैसे बेचते हैं? क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक बार पढ़ लिया जाए, दो समय अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद क्यों पढ़े? क्या फायदे हैं दुरूद के? अच्छा पता चल जाए तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। जब कोई शख्स एक मरतबा अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, एक मरतबा नबी पर दुरूद पढ़ता है, रब करीम उस दुरूद पढ़ने की बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। आगे सुनिए क्या कहते हैं, बताएंगे, इसको बताएंगे, इसको यही रख देते हैं। अभी आप याद रखिएगा कि एक फरिश्ता पैदा करता है, रब करीम एक फरिश्ता पैदा करता। आगे देखिए, जब कोई शख्स कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या नमाज़ी में सही बड़ी बड़ी दुरूद इब्राहिमी जब पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतलब क्या होता है मालूम है? अल्लाहुम्मा है मेरे अल्लाह, सल्ली तू नाज़िल फरमा दे सलात अला मुहम्मद, मोहम्मद पर। अरबी जानने वाले लोग समझ रहे होंगे। सल्ली अला मुहम्मद
اے اللہ تو نازل فرما دے محمد پر صلاۃ درود سلام نازل فرما دے، وعلی آل محمد اور محمد کے آل اولادوں پر نازل فرما دے۔ یہی ہے نا درود یہی ہے نا۔ اسی کا ترجمہ یہ میں بتا رہا ہوں۔ اب آپ کہاں سے بھیجیے درود؟ آپ کہاں بھیجیے؟ آپ تو خود محتاج ہو گئے نا۔ آپ رب سے کہہ رہے ہیں کہ رب قدیر تو درود نازل فرما دے محمد پر اور محمد کی آل و اولاد پر۔ وعلی محمد کما صلیت، اے میری خدا جیسا کہ تو نے علی ابراہیم پر تو نے درود نازل فرمایا تھا، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل و اولاد پر درود نازل کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ بولا نا انکا حمید مجید، بے شک تو ہی ہے سب سے زیادہ جو ہے تعریف کیا ہوا اور سب سے زیادہ بزرگ و برتر۔ اب اس میں کیا ہم بھیج رہے ہیں؟ کیا ہم بھیج رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ ہم رب قدیر سے کہہ رہے ہیں کہ رب قدیر تو بھیجے۔ اچھا کیوں کہتے؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے بھیجے؟ سرکار نے فرمایا یہی درود پڑھنے کی کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابو ہریرہ راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ ایسے درود بھیجو گویا کہ یہ کسی ملا نے نہیں، کسی عالم نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، بلکہ یہ اس معلم کائنات نے یہ تعلیم دی ہے جو خود رب کائنات سے تعلیم حاصل کیا۔ کیوں؟ اس لیے یا اللہ میں اسی زبان سے کبھی کبھی پان کھا لیا، کبھی کبھی گٹکا کھا لیا، اسی زبان پہ کبھی کبھی اچھی بات بول لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی زبان کو ہم اتنا گندا کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنی گالیاں بک چکے ہیں۔ اور مسلمان تو آج کل گالی دینے میں بہت آگے، اچھے اچھے لوگ مرامت مانیں گے آپ لوگ اچھے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے بے ڈھنگوں کے ساتھ نہ کر کے آپ نے اپنا طور طریقہ بے ڈھنگوں والا کر لیا، مگر آپ اہل ڈھنگ ہے، اہل شعور ہے۔ شعور نہیں ہوتا تو آپ کیوں کہتے کہ یا اللہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے نبی پر درود بھیج سکوں، مجھ میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے نبی پر درود بھیج سکوں۔ ارے اس نبی کے مقام کا عالم یہ ہے کہ زمین قد چھوڑے آسمان سر پہ نچھاور ہے، زمین قدموں کو چھوڑے آسمان سر پہ بچھاور ہے، وہ دیوانہ محمد کی وہ دیوانہ محمد کا۔ ماشاءاللہ بے شک ہزاروں جبرائیل پوچھے اسی گردش منزل میں نہ جانے کس قدم اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ ماشاءاللہ اس لیے اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ سرکار اعلیٰ کے پکار کے کہہ تھے کہ تم خود نہ بھیجو، بلکہ جو ابو ہریرہ کو ترغیب دی تھی اس حساب سے کہو مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام، شب بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام، بلکہ ان کی عادت کے وقت پر بھی تم درود بھیجے رہتے ہو کہ جس سبحانی گھڑی چلتا طیبہ کا چار اس دن افروز شعر ملا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ذات بڑی بابرکت ذات ہے، بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ کیا کیسے عرفہ اعلیٰ ہے؟ سرکار حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی جو عالم، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی دو عالم کا دلہ ہمارا نبی قول دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی قول دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی جس کی پیغام میں ہے اور وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی غضبے کو رہتا مردہ بیجنے کی ہے، سب رحمت والوں میں رحمت والا ہمارا نبی، اس لیے اعلیٰ ہے عرفہ ہے، تو ہم نہیں کر سکتے، ہم حقیر ہیں، ہم گدا ہیں، ہم اس در کے بھکاری ہیں، تاکہ میں گدا کو بادشاہ گھر میں پیلا دونگا نور دنیا پیا دیگا صدقہ دونگا، یا رسول اللہ ان کا صدقہ دے، یا رسول اللہ تقوی کا صدقہ دے دے، یا رسول اللہ علم اور خلدباری کا صدقہ دے دے، یا رسول اللہ صلاحیتوں کا صدقہ دے دے، یا رسول اللہ ہدایت کا صدقہ دے دے، یا رسول اللہ ہدایت اور اچھی راہ پر چلنے کا صدقہ نصیب فرما دے، یا اللہ کے رسول ہم تجھ پر اپنے رب سے دعا کریں گے کہ میرا رب تیری عظمتوں کو بلند کرے گا۔ آئے بھائی ابو ہریرہ سے کہا کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو تین فرشتے پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہی بھول جاؤ کہ بھئیے تو کب یاد رکھو ایک فرشتہ اب وہ فرشتہ ایک خاص ہے رحمت کا، اس رحمت کے حوض میں بیٹھا لگاتا ہے پھر وہ باہر نکلتا ہے اور اپنے پیڑ کو اٹھاتا ہے۔ اب بتائیں اس کے پر کتنے بڑے ہیں؟ جتنا بڑا پرندہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا پر ہوتا ہے۔ پرواز کرنے میں سب سے زیادہ پرواز کرنے والا فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین۔ لیکن جبریل امین کے فرشتے کے مثل اس فرشتے کا بھی پر ہوگا کہ ایک پر اگر پھیلا دے تو مشرق کے کنارے دے، یہ دوسرا پر اگر پھیلائے تو مشرق کو مغرب کو ڈھانک لے، شروع کو جبال کو ڈھانک لے، ایک بڑے بڑے پر رکھنے والا وہ فرشتہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اب جب اس میں غوطہ لگا دیتا ہے، الارم بج گئی ہے، اس میں غوطہ لگا دیتا ہے تو باہر نکلتا ہے، رب قدیر حکم دیتا ہے اے فرشتہ وہ اپنے پرے کو جھاڑ دے۔ جب وہ فرشتہ اپنے پرے کو جھاڑتا ہے تو اس سے جتنے قطرے نکلتے ہیں رب قدیر ان قطروں سے ہر قطروں سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتے تم اس شخص کے لیے صبح قیامت اپنے دعائیں مغفرت کرو اور رسول نبی پر درود و سلام۔
اور ہدایت نصیب فرمائے. ہدایت اللہ وہی آپ کو ہدا کرنا. فرشتہ جب پروں کو جھانکتا ہے تو ہر پر سے ہر قطرے سے ایک فرشتہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ان فرشتوں کو رب قدیر کہتا ہے کہ تم اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرو جس نے درود پڑھا ہے. اور وہ دعائے مغفرت کب تک کرے گا؟ صبح قیامت تک کرے گا. جب تک توبہ محل ہے اس وقت تک وہ معمول رہے گا اور پڑھتا ہی رہے گا, دعائیں کرتا ہی رہے گا. اب پتہ چلا ایک بار درود پڑھنے پر ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور بے شمار اس کے قطروں سے پیدا ہو کر اس سب ہمارے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کریں گے. تو گویا کہ اس بات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ رب قدیر نے ایسا معاملہ کیوں کیا, ایسا معاملہ اس لیے کیا کہ ہم خطاؤں میں ملوث تو ہوں گے, لیکن رب قدیر اس طرح کی بابرکات کلمات سے ہمارے اوپر فضل فرمائے گا اور قیامت کے دن یہ سب نجات کا ذریعہ ہوگا. اور یہ سب وجوہات سے بنا کر رب قدیر اپنے محبوب بندوں کو جو ہے معاف کرنا دے گا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا اور ان کی سزا دے کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ جو عورتیں تمہیں بھلی معلوم ہو, اچھی معلوم ہو, ان سے نکاح کرو, ایک ایک, دو دو, تین تین, چار چار. ایک طلاق نہیں آیا ہے مگر میں نے بتایا اللہ معاملہ بعد میں آیا ہے, دو دو, تین تین, چار چار کے ساتھ. تو یہ اللہ کا حکم ہے اور شادی عبادت ہے. کل یا پرسوں پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا. رب قدیر سے دعا ہے کہ ان آیات طیبہ اور احادیث پاک کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بچے اور بچیوں کی آپس میں شادی اور عقد ہونے والا ہے رب قدیر اس میں برکتیں عطا فرمائے, ہر آفت و بلیات سے محفوظ و معمون فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خوب کی شیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغ باغ چلتے ہیں ہم گلشن تیرا آباد رہے. نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو وہ دھوتا کہ تعظیم محبوب رب.